کہ اس میں خیر ہے یا نہیں، اور ہم کسی چیز کو شر سمجھتے ہیں، مولا جانتا ہے کہ اس میں شر ہے یا نہیں۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، یہ مولا ہی جانتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہم جس کو اچھی سمجھتے ہیں اس میں ہمارے لیے برائیاں ہوتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہمارے لیے ہم بری سمجھتے ہیں لیکن اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہوتی ہے۔ یہ رب کی شان ہے، وہ جانتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ہم بسا اوقات بہت ساری چیزوں سے عزت کے متلاشی ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں کی طرف سے تعریف کرواتے ہیں، لوگوں کی طرف سے خطبے پڑھواتے ہیں، لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے خطبے پڑھو، ہماری تعریف کرو، لیکن یاد رکھیں عزت میرے مولا کے دست قدرت میں ہے۔ بسا اوقات انسان کو عزت معلوم بھی نہیں ہوتی، اس سے ایک عمل ایسا ہو جاتا ہے جس کی بنیاد پر مولا اسے عزت عطا فرما دیتا ہے۔ ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بالکل معمولی شخص رکشہ چلانے والا، اس کے گرد آلود کپڑے بھی ہوتے ہیں، پسینے کی بو بھی آتی ہے، کوئی اسے سلام کرنے والا نہیں ہوتا، لیکن اتفاق سے اگر اس کے رکشہ کے اندر کوئی پیسنجر اگر رکشہ کے اندر پیسوں سے بھرا ہوا بیگ اگر بھول جائے، اور وہ رکشہ ڈرائیور اس پیسوں کے بھرے ہوئے بیگ کو جب پالے اور دیکھے کہ اس کے اندر پیسے بھرے ہوئے ہیں، لیکن وہ دیانتداری کے ساتھ اس پیسوں کے بیگ کو لے کر پولیس چوکی چلا جائے اور جمع کروا دے، اور پھر جس کا بیگ تھا اس تک اطلاع پہنچے، تو لوگ، اخبار، میڈیا، ٹی وی اور محلے اور پورے ہندوستان کے اندر بلکہ پوری دنیا میں اس شخص کو اتنی عزت مل جاتی ہے کہ ایسے بھی ایماندار لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں۔ پتہ چلا یہ عزت اللہ نے عطا فرمائی، عزت اس کے دست قدرت میں ہے۔ اور بسا اوقات بہت سارے لوگ کروڑوں پتی ہوتے ہیں، ارب پتی ہوتے ہیں، بلینر ہوتے ہیں، لیکن باوجود اس کے کوئی ایسی حرکت ہو جاتی ہے جس کی بنیاد پر ذلت و رسوائی کی گہرائی کے اندر وہ کسی پہنچ جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، سب کچھ اللہ کے دست قدرت میں ہے، وہ جسے چاہے عزت عطا فرمائے، جسے چاہے ذلت عطا فرمائے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں، قطعی طور پر یہ نہ سوچیں کہ ہمیں لباس سے عزت ملے گی، قطعی طور پر یہ نہ سوچیں ہمیں فلاں کے ساتھ رہنے سے عزت ملے گی، البتہ اتنا ضرور سوچیں عزت اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کیا تم ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہو؟ ارے ساری عزت تو اللہ کے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے آپ دیکھیں جب بندہ خدا کے راستے پر چل پڑتا ہے تو مولا اسے عزت دیتا ہے، بندہ خدا کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے عزت دیتا ہے، بندہ خدا کے فرمان کا مطیع ہو جائے تو اللہ اسے عزت دیتا ہے، اس لیے کہ عزت و ذلت اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عزت کن کے لیے ہے؟ تو قرآن نے اس کو دوسری جگہ پر مینشن کیا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، ان راستوں پر چلو جو راستہ رب نے بتایا، تاکہ اس راستے پر چلنے کے بعد مولا تمہیں عزت عطا فرمائے۔ عزت کے راستے اس نے بتائے، اور اس نے بتایا ایمان کامل کر لو، عزت اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اس لیے فرما دیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، تمہارا ایمان جتنا پختہ ہوگا اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے گا۔ بوسیدہ لباس پہننے والے اولیاء کرام کو اللہ نے عزت اس لیے عطا فرمائی کہ وہ کامل مومن تھے، اور کامل مومن ہونے کی بنیاد پر میرے کریم نے انہیں عزت عطا فرمائی۔ تو عزت و ذلت، مال و دولت سب اسی کے قبضے میں ہے، وہ جسے چاہے عطا فرمائے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ اس ساری چیزوں پر قبضہ میرے رب کا ہے، یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ اس لیے یہ عقیدہ بھی اپنے دل و دماغ کے اندر رکھیں کہ مولا سب کو کثیر رزق عطا فرمائے تو کیا اس کے یہاں کمی واقع ہو جائے گی؟ تو نہیں، صرف رزق ہی کی بات نہیں، کوئی بھی چیز اللہ اگر کسی کو عطا کر دے تو اس کے خزانے میں کبھی کمی نہیں ہو